سبحان سبحان اللہ. اچھا ہے، لیکن ابھی اختلافی نوٹ میرا ہے اس پر. اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، لیکن یہ بھی آپ کا سٹائل ہے نا. آپ خود وضع کرتے ہو اپنی طرز بھی، یہ بھی آپ نے خود طرز وضع کی ہے. تو ہمارے اکابر نے دین کی جو دعوت پیش کی ہے اس کی اصل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے جو سبق لیا ہے، اور صحابہ کرام نے وہی سبق پوری امت کو پڑھایا ہے. آج بھی الحمدللہ ان کے دروس جاری ہے. جس نے سوز، ذوق، محبت، ایثار اور جانثاری، جان سپاری، فداکاری سیکھنی ہو وہ ابو بکر صدیق سے سیکھے. اللہ اکبر. جس نے عدل سیکھنا ہو، عدل سیکھنا ہو، جو اتنا بے نفس ہو کہ اس کی رائے رب کی تعالیٰ کی چاہت کے موافق ہو جائے، اتنا بے نفس ہو، ریا سے طمع سے اتنا پاک ہو کہ رضائے الہی اس کی موافقت اس سے ہو جائے. ابھی احکام الہی نہ آئے ہوں تو اللہ کی جو مشیت ہے اس کی چاہت رب کی مشیت سے ملتی ہو. اتنا بے نفس ہستی اور اتنے عادل کہ ان کو عادل کہہ سکتے ہیں. خود اگر یہ عدالت کوئی سیکھنا چاہتا ہے کہ ظالم کا ہاتھ روکنا، مظلوم کی مدد کرنا، اور یہ بے نفسی سیکھے اگر، تو حضرت فاروق اعظم سے سیکھے. محبت سے کہہ دیجئے سبحان. اور اگر سخا، جود و سخا اور حیا سیکھنا چاہے، حیا، حضور فرماتے ہیں عائشہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کریں، میں نہ حیا کروں. اب اندازہ فرمائیے اللہ کے حبیب کتنے حیا والے، لیکن اس کی حیا کی داد وہ بھی دے رہے ہیں. اندازہ کیا آپ؟ یعنی سیاستہ میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا عائشہ میں اس کی حیا نہ کروں کہ فرشتے بھی جس کی حیا کرتے ہیں. کون؟ وہ کان حیا عثمان ہے. ابھی دیکھو یہ آپ کو بات بتا رہے تھے، سفیر علوی صاحب آپ کو یہ بات بتا رہے تھے. آپ نے کیا ثابت کیا؟ آپ بڑے بھونڈے قسم کے بندے ہیں جن کو شعر سمجھ میں نہیں آتا. تو کس دنیا کے لوگ ہو آپ؟ وہ موتی چن چن کے پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے، اور آپ ثابت کر رہے ہیں کہ بھینسوں کے سامنے بین بجانے کا کیا فائدہ. اس قسم کے ذوق ہیں آپ کے. اتنی عمدہ شاعری کو آپ سمجھ نہیں سکتے جس سے کہ ہر آدمی محبت کرتا ہے ایسی بات سے. ہم تو جان دیتے ہیں اعلیٰ حضرت کی شاعری پر بھی. تو آج کے دور میں جو ان کی فکر کے شاعر ہوں گے ہمیں ان کی قدر کرنی پڑے گی. یہ کس نے آپ کو سکھایا کہ آپ حوصلہ شکنی کرو ان کی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو پسند ہوگی کہ آپ گوشت کھائیں گے، لیکن یہ کس نے آپ کو کہا کہ آپ سلاد جو پڑی ہو اس کو اٹھا کر باہر پھینک دو؟ آپ روٹی کھائیں گے تو چوڑوں کی پلیٹ اٹھا کر دیوار سے مار دو. یہ کس نے کہا آپ کو کہ یہ انسانیت ہے؟ آپ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں. کوئی ڈسپلن، کوئی نظم، کوئی بات ہوتی ہے، اس کا نام جماعت ہوتا ہے. جماعت چوچو کا مربع نہیں ہوتا. جماعت ایک ڈسپلن کا نام ہے، تنظیم اسی چیز کا نام ہے. اور آپ کو اس کا پاسداری آپ کو بھی کرنی ہے، اس کی پاسداری ہمیں بھی کرنی ہے. ہم دن کو تقریر کی، رات کو بھی تقریریں کی، پھر بھی حاضر ہوئے کیونکہ ٹائم تھا. کمیٹڈ ہے ہم، اسی کو کہتے ہیں. بات ان سے ہو گئی تھی. اب عادت سے تقریر کرنی ہوتی بالکل جواب دے جاتے میں نہیں آ رہا. آپ یقین کرو، لیکن ہماری جو ذمہ داری تھی ہم اس کے مطابق پہنچ گئے. ابھی آئے بھی آرام بھی نہیں کیا، پھر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. لیکن ایسے ہی رویہ اہل سنت و جماعت کو اپنانا ہوگا. اور یہ نظم بھی ہمیں سکھایا سیدنا فاروق اعظم نے. آپ نے سکھایا، سیدنا فاروق اعظم نے سکھایا. اور یہ وہ ہستی ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا اپنی مجلسیں اگر مزین کرنا چاہتے ہو، تزئین کرنا چاہتے ہو، تو پھر مجھ پہ درود پڑا کرو، میرے عمر کا ذکر خیر کیا کرو. امام عبدالوہاب شعرانی کا قول مبارک شیخ الحدیث صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا، میں اسی سے پیش کر رہا ہوں. آپ زینوا مجالسکم، اپنی مجلسوں کو زینت دو. بڑا خوبصورت. اور میں نے ایک اور کتاب میں حضرت خواجہ حسن بصری کا بھی قول مبارک پڑھا. آپ نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ محفلوں میں تازگی رہے، دل مایوس نہ ہو، تو عمر کا ذکر کیا کرو، تمہارے دل کبھی مایوس نہیں ہوں گے
اور دلوں کی کلی کھلتی رہے گی. حضرت عمر کے ذکر میں یہ برکت ہے. زور سے کہو سبحان اللہ. دل تازہ رہے, آنکھیں ٹھنڈی ہوں, جگر تازے ہوں, جانے سیراب. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کہنا, آنکھیں ٹھنڈی ہوں, جگر تازے ہوں, جانے سیراب. یہ کس سے ہوگا؟ حضور پر درود شریف پڑھا جائے, حضرت عمر کا ذکر خیر کیا جائے, اس سے ہوگا. کان حیا کہیے عثمان. کان حیا کون؟ عثمان. زور سے بولے کون؟ عثمان. کان حیا عثمان. کان حیا عثمان. صرف وہ لوگ زور سے بولیں جو اس جرم میں شریک نہیں تھے کہ کان حیا عثمان. اس کا مطلب ہے بہت بچے بھی ہو. کان حیا عثمان. 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 اور جو ماں باپ حیا والوں کا بچہ ہے وہ ضرور عثمان کا حیا کرے. ایسے جو مرکری بلب کی روشنی میں نہیں پیدا ہوا نا, جس کے ماں باپ کی ملاقات بھی حیا سے ہوئی ہے, وہ یقیناً حضرت عثمان کا حیا کرے. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ وہ حیا کرے گا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان کا تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, میں کیوں نہ حیا کروں. حضرت عثمان وہ ہے جود و سخا کا مرکز ہے. جود و سخا کا مرکز ہے. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے کب نبی کریم علیہ السلام کا پیغام سنا, میرے یار تھے ابو بکر صدیق. ایک دن مجھے کہنے لگے عثمان, میں نے جب بھی کبھی کوئی سودا کیا جس میں بھی مجھے نفع کی امید ہوئی, میں نے تمہیں بھائی وال بنایا اس میں, اور میں نے کہا میں اکیلا نفع نہ اٹھاؤں, عثمان کو بھی نفع ملے. بتاؤ کہ کبھی میرے کیے ہوئے سودے میں تم نے گھاٹا کھایا؟ حضرت عثمان کہتے ہیں اتنی سجیدہ بات کیوں کرتے ہو, بیلی ہو یار ہو, تو بڑی سجیدہ بات کر رہے ہو. میں نے کبھی کہا ہے کہ تمہارے گھاٹا ہوا ہے مجھے؟ فرمایا نہیں, یہ بات بڑی میں خاص کرنا چاہتا ہوں, اس لیے میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ سوچ لو جو بات میں کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا ابو بکر تم میرے یار ہو, کبھی گھاٹے کا سودا تم نے کیا ہی نہیں, اور مجھے کبھی تمہاری ذات سے نقصان نہیں ہوا, تو آج اتنے سنجیدہ موڈ میں یہ کیوں بات کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا دیکھو میں محمد رسول اللہ کو اللہ کا سچا رسول مان چکا ہوں, میں ان کے بیعت ہو چکا ہوں, میں ان کے بیعت ہو گیا, ان کا دین میں نے قبول کر لیا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ جب میں نے اس میں نفع دیکھا ہے کہ یہ دین کی بات ہے, یہ آخرت کا نفع ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے لیا ہے تم بھی حاصل کر لو. حضرت عثمان اس طرح چہرہ دیکھتے تھے حضرت ابو بکر صدیق کا. فرمایا یقین کا نور تیرے ماتھے پر مجھے نظر آتا ہے, اور تو ہے ہی پاک باز, کبھی تم نے غلط بات مجھے نہیں کہی, اور وہ میرے اپنے ہیں, میں دل میں ان کے لیے محبت پاتا ہوں, لیکن اپنے ددیال والوں کے سامنے اس کو بیان نہیں کر سکتا. بنو امیہ سے تھے تو تکڑے تکڑے چودھری جو تھے ان کی وہ اولاد تھے, تو فرماتے ہیں میں ان کے سامنے بات نہیں کر پاتا, لیکن میرے ماموں لگتے ہیں, میرے بنو عبد المطلب میرے ننیال ہیں, اور میں ان کی محبت پاتا ہوں, اور پھر تیرے جیسا راہبر ہو جس نے کہ ان کا کلمہ پڑھا ہو, میرے لیے یہ نور ہے, روشنی ہے, مجھے لے چلو ان کے پاس. آپ فرماتے ہیں ابھی صرف 3 آدمی پہلے بیعت ہوئے تھے سرکار کی, چوتھا میں تھا عثمان, میں نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنا آقا اور اپنا مالک مان لیا تھا. یار اچھا ہو تو بندہ دین میں بھی سبقت کر جاتا ہے. ہم مجلس اچھا ہو, ہم صحبت بندہ اچھا ہو, جس کی مجلس میں بندہ بیٹھے تو تر جاتا ہے بندہ. کہیے نا کیا ہوتا ہے؟ تر جاتا ہے. بعضوں کی مجلس ڈبو دیتی ہے بندے کو, اس لیے سرکار نے فرمایا بندے کا دین وہی ہوتا ہے جو اس کے دوست کا ہوتا ہے, جو اس کے دوست کا دین ہے. لہذا دیکھو کہ تم نے کس کو دوست بنایا اپنا, دیکھو کس کو دوست بنایا ہے. دوست اچھا ہوگا تم اچھے ہو, تمہارے نظریات تمہارے دوست کے صورت میں نظر آ جاتے ہیں کہ تمہارے اندر کیا چیز بستی ہے. واہ عثمان تیرے یار ابو بکر تھے, اور اس در پہ لائے کہ تو اللہ کے محبوب کا بھی یار بن گیا, اللہ کے محبوب کا یار. حضرت عثمان. مولانا حسن رضا بریلوی آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا,
اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے۔ بڑی کلاسیکی موسیقی آپ جانتے ہیں، مٹھیاں سنا دب کے بولو، محبوب خدا یار ہے عثمان، زور سے بولو، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے نبی پاک نے فرمایا ہر نبی کا کوئی دوست اور رفیق ہوا ہے، اور جنت میں میرا دوست عثمان ہوگا، محبوب خدا یار ہے عثمان